سابقہ بل دو اور نیا کنیکشن لو۔ فیسکو نے سرکاری ڈیفالٹرز کے میٹرز پر قینچی چلا دی۔ فیسکو نے واسا کو صاف جواب دے دیا۔ واسا فیسکو کی ڈیڈ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ واسا کے نئے دفاتر کو بجلی کنیکشن دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بل نہیں تو بجلی بھی نہیں، واسا اور فیسکو تنازع شدت اختیار کرنے لگا۔ فیسکو نے واسا کو ڈیڈ ڈیفالٹرز لسٹ میں شامل کر لیا۔ واسا کے نئے دفاتر کو بجلی کنیکشن دینے سے انکار کر دیا گیا۔ واسا نے فیسکو کا 1.5 ارب روپے کا بجلی کا بل ادا نہیں کیا۔ شہر بھر میں واسا دفاتر اور ڈسپوزل نے 1 سال سے زائد بجلی کے بل ادا نہیں کیے۔ واسا کی 1.5 ارب روپے کی عدم ادائیگیوں کے باعث فیسکو کی ریکوری بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ فیسکو حکام نے بجلی نادہندگان کو انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے بقایا جات ادا کر کے قانونی کارروائی سے بچیں۔ کیمرہ مین امان علی کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی سزا عوام بھگتنے لگے۔ بجلی بلز کی عدم ادائیگی کے باعث ڈسپوزل اسٹیشنز کے کنیکشن بحال نہ ہوئے۔ ٹوبا روڈ، دارالسکینہ روڈ، سلطان شاہ قبرستان سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع۔ ادھر میونسپل کمیٹی نے خسارے سے نکلنے کے لیے اسکولوں پر سینیٹیشن ٹیکس لگا دیا۔ میونسپل کمیٹی جھنگ کا بجلی کے 7 کروڑ روپے کے بلز کی عدم ادائیگی پر کنیکشنز منقطع۔ ڈسپوزل اسٹیشنز کے بجلی کے کنیکشن ابھی تک بحال نہیں ہو سکے۔ ٹوبا روڈ، دارالسکینہ روڈ، سلطان شاہ قبرستان سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ڈپٹی کمشنر مسئلے کے حل کے لیے متحرک۔ پی ایف سی شیئر آپ کا آتا ہے 2.5-3 کروڑ روپے آتا ہے، اور ابھی ایک ٹرنچ آنا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی، کام چلتا رہے گا۔ اسٹاپ کے اوپر ارینجمنٹ ہے، لیکن ہر منتھ جو ہے 4 کروڑ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایم سی برداشت کر رہا ہے، اور وہ ڈیفیسٹ جو ہے آپ دیکھیں تو 48 کروڑ پہ چلا جاتا ہے سالانہ۔ تو اس کو کیسے کور کرنا، آف کورس اس وجہ سے ہم ٹیکسیشن بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایکسٹرا سیویج کا ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی جھنگ نے خسارے سے نکلنے کے لیے سکولز پر سینیٹیشن ٹیکس لگا دیا۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے ٹیکس کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن پروفیسر آصف ڈھڈی کا کہنا تھا کہ سینیٹیشن کے ہزاروں روپے کے بلز بھیجنے سے معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر ٹیکس امپوز کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ تو یہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بیسک فیسلٹیز جو تو ہر انسان کا حق ہے، اور اس کے بعد فٹیگ کا جو ہے انتظام ہے، اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، پانی کا بندوبست، یہ تو بیسکلی بیسک فیسلٹیز جو ہر ایک۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا مطلب بول براز کا معاملہ ہے، یہ بھی اسی سینس میں آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ٹیکس عائد ہو گیا تو یہ تو مذائقہ خیز بات ہے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کی صورتحال کے مطابق فیس عائد کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرامین علی عظیم اور ارباب کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں فیسکو نے ریلوے اسٹیشن کی بجلی کاٹ دی۔ پورا ریلوے اسٹیشن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مسافروں کا قیمتی سامان گم ہونے کا خدشہ۔ فیسکو کے مطابق محکمہ ریلوے کے ذمہ 27 لاکھ روپے سے زائد کا بل واجب الادا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی بجلی کا کنیکشن 3 روز پہلے منقطع کیا گیا، جس کی وجہ سے اسٹیشن پر پینے اور واش رومز تک میں پانی دستیاب نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کو مشکلات، قیمتی سامان کی حفاظت کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ ریلوے ٹریک پر سگنلز بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں اور مینول طریقے سے گاڑی کو سگنل دیے جا رہے ہیں۔ سر بہت پریشانی ہے، نہ اتنے واش روم کا نظام ہے تے نہ اتنے کوئی بجلی کا نظام ہے۔ بہت یعنی کہ حالت خراب ہے، اور محکمہ نو چاہیے اتنے کوشش کرنی چاہیے، صفائی کا انتظام فل کرنا چاہیے۔ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پتہ لگتا اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نہ پتہ لگتا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے نا، واش روم میں جاتے ہیں وہاں پانی نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے یہاں صفائی کا بندوبست بالکل نہیں ہے، یہاں صفائی کا بھی نہیں ہے، اندھیرا ایسے چھایا ہوا ہے بالکل، چوریوں کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مسئلہ خراب ہے، ٹھیک ہے یہاں پلیز آپ اس کے پہ کچھ غور کریں، ٹھیک ہے، احتیاط کریں پلیز، مہربانی۔ کرشنگ سیزن آیا، ریلیف لایا۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 15 روپے کم ہو گیا۔ ایکس مل ریٹ 120، ریٹیل میں چینی 130 روپے فی کلو ہو گئی۔ چینی کی قیمت مزید نیچے آنے کی امید۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے، کرشنگ سیزن کے آتے ہی ریلیف آ گئی۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 15 روپے کم ہو گیا۔ ایکس مل ریٹ 120، ریٹیل میں چینی 130 روپے فی کلو ہو گئی۔ چینی کی قیمت مزید نیچے آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ چینی کی مٹھاس کچھ بڑھ گئی۔ چینی کے ایکس مل ریٹ میں واضح کمی، قیمت 15 روپے کلو کم ہو گئی۔ شوگر ڈیلرز اور دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایکس مل ریٹ 120، ریٹیل میں قیمت 130 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ کسٹمر بہت پہلے بہت مائنڈ کرتے تھے، 200 روپے تک کلو چینی بکی ادھر، تو غریب عوام کہاں جاتی، لیکن اب تو ماشاءاللہ 135 پر چینی آ گئی ہے، کسٹمر بھی خوش ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں میرے پاس ابھی بھی تھیلا ایک پڑا ہوا ہے اور دنوں میں سیل ہو رہا ہے۔ خریداروں نے چینی کی قیمت میں کمی کو خوشائن قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمت مزید کم ہونی چاہیے۔ جی بہت خوشائن بات ہے، یہ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس قدم پر، تو مزید اس میں جو ہے نا ابھی عوام پر بہت زیادہ بوجھ ہے، تو اس کو مزید ریلیکس کرنا چاہیے
اور مزید اس میں جو ہے نا وہ قیمتوں میں کمی اور ہونی چاہیے ابھی۔ چینی کی قیمت میں کمی کرشنگ سیزن شروع ہونے کے بعد ہوئی، دکانداروں نے مستقبل قریب میں چینی کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ مہنگائی کی سونامی نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ مختلف دالوں کی ہول سیل قیمتوں میں پھر اضافہ، دال ماش 20 روپے، دال مونگ 10 روپے کلو مہنگی، چنے بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ کالا چنا 185 روپے پر پہنچ گیا، کابلی چنا 20 روپے اضافے سے 510 روپے کلو ہو گیا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، غذائی اجناس کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ ہول سیل کی سطح پر دالیں اور چنا پھر مہنگا ہو گیا، کالا چنا 170 روپے سے 185 روپے تک جا پہنچا، کابلی چنا 510 روپے کلو ہو گیا، دال ماش کی قیمت 20 روپے اضافہ 490 روپے کلو تک جا پہنچی اور دال مونگ 260 روپے سے بڑھ کر 270 روپے تک پہنچ گئی۔ چنے کی دال 10 روپے مہنگی، نئی قیمت 190 روپے کلو مقرر، مسور کی دال 30 روپے سستی ہو کر 280 روپے کلو پر۔ شہری دالوں کی قیمتوں میں اضافے پر شدید پریشان، بولے مہنگائی نے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا ہے، کاروبار ہے نہیں، کیسے گزارا کریں؟ کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کر دی ہیں، اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ غریب عوام جو اس ٹائم بھوکی مار رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہمارے گھروں کے حالات ہیں، ہم لوگ اس وقت 2 وقت کا کھانا بنا رہے ہیں، 1 وقت کا نہیں بھی کھا رہے، ٹھیک ہے۔ جو مارکیٹنگ کے حالات ہو چکے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے حالات بھی کہ دکانیں بند کر دی ہوئی ہیں ہماری، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن، دکانیں بند کروا رہے ہیں، گزارا کہاں سے کریں، کہاں سے ہم کمائیں، کہاں سے ہم کھائیں، ٹھیک ہے۔ بس پریشانی کی علامت ہے، اور کیا کریں۔ شہریوں نے حکومت سے غذائی اجناس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کے فوڈ سیکیورٹی مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات، جنگ میں رواں سال گندم کا زیر کاشت رقبہ 6.5 لاکھ ایکڑ کرنے کا ہدف، آگاہی مہم کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار کو 43 من تک لایا جائے گا، کھاد کی وافر فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ جنگ میں حکومت پنجاب کے فوڈ سیکیورٹی مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات کے تحت بھرپور مہم جاری ہے۔ ضلع بھر میں رواں سال گندم کا زیر کاشت رقبہ 6.5 لاکھ ایکڑ کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ آگاہی مہم کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ گزشتہ سالوں کی نسبت فی ایکڑ پیداوار کو 43 من تک لایا جائے گا۔ کھادوں کی وافر فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ساجد محمود قاسم کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 80% رقبے پر کاشت مکمل کر لی گئی ہے۔ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے سے اخراجات کم اور آمدن زیادہ ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ زراعت ایگریکلچر ہمارا ایکسٹینشن جو ہے وہ فارمر کو گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے آگاہی دے رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے مکمل طور پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور جس کا ایک فیز مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا اس وقت چل رہا ہے۔ اور ہم فارمر کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اس نے فی ایکڑ پیداوار بڑھانی ہے، کم رقبے پہ کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے، یعنی کہ فی ایکڑ پیداوار میں جب اضافہ ہوگا تو اس کا زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ کاشتکاروں نے حکومت سے سستی کھادوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ کپاس کی بہتر پیداوار، چل پڑا کاروبار، را کاٹن کی گزشتہ اکتوبر سے 82% کم درآمدگی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے رواں اکتوبر 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی روئی درآمد کی گئی۔ مالی سال کے 4 مہینوں میں 71% درآمدی کمی۔ ٹیکسٹائل کے شعبے کی مجموعی درآمد 31% کم ہوئی۔ کپاس کی بہتر پیداوار نے پاکستان کے درآمدی بل پر زور کم کر دیا۔ اکتوبر میں گزشتہ سال سے 82% کم را کاٹن درآمد ہوئی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے رواں اکتوبر 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی روئی درآمد کی گئی۔ رواں مالی سال کے 4 مہینوں میں بھی کاٹن کی درآمد میں کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے مجموعی گزشتہ 4 مہینوں کے مقابلے 71% کمی ریکارڈ ہوئی۔ گزشتہ سال 4 مہینوں میں 51 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی روئی درآمد کی گئی۔ ٹیکسٹائل شعبہ میں برآمدات بڑھی تو مجموعی شعبہ کی درآمدات بھی 31% کم ہوئی۔ کپاس کی بہتر پیداوار پاکستان اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے، جسے بیرون ممالک بھیج کر اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے 2213 اسکولوں سمیت پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو نان سیلری بجٹ ملنے کا انتظار۔
फंड्स मिलने से स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी समेत इमारतों का मुरम्मती काम भी ताखीर का शिकार। महकमा तालीम पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 अरब 48 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद के 2213 स्कूलों समेत पंजाब भर के 48,000 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट मिलने का इंतजार। फंड्स ना मिलने से स्कूलों के लिए माली अमूर निपटाना मुश्किल हो गया। महकमा तालीम पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 अरब 48 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को 20 करोड़ रुपए की नॉन सैलरी बजट की किस्त मिलनी है, लेकिन महकमा तालीम पंजाब की डिमांड के बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड जारी नहीं किए। फंड्स ना मिलने से स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुश्किल, इमारतों का मरम्मती काम भी ताखीर का शिकार है। हुकूमती मंजूरी के बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड जारी करने में ताखीर कर रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग ओजा रोड की तामीर का मंसूबा, मटीरियल के मयार की जांच कराने का फैसला। पत्थर, रेत और कॉम्पैक्शन की पैमाइश के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। उधर सलारा वाला से शाहकोट तक सड़क की बहाली का तखमीना लागत डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल कर दिया गया। गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा, मटेरियल के म्यारी या गैर म्यारी होने की जांच कराने का फैसला। पत्थर, रेत का म्यार और कंपैक्शन की पैमाइश के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर तवील सड़क पर काम जारी। सड़क की तामीर के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत के इजाले के लिए नेस्पाक ने सैंपलिंग कर ली। नेस्पाक के साइट इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने बताया कि नमूने लेकर यूईटी लेबोरेटरी लाहौर को रसाल कर दिए हैं, जिनके नताइज जल्द मौसूल हो जाएंगे। उधर फैसलाबाद में सलार वाला से शाहकोट तक सड़क की बहाली का मंसूबा, डिप्टी डायरेक्टर ने तखमीना लागत डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल कर दिया। सड़क की बहाली पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। 8 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का काम महकमा हाईवे सर अंजाम देगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डायरेक्टर डेवलपमेंट से फंड्स मंजूरी की इस्तदा कर दी। दूसरी जानब फैसलाबाद शहर के लिए पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर बड़े पार्क की तामीर। फैसलाबादियों के लिए पार्क का बड़ा तोहफा आइंदा 90 रोज में मुकम्मल होगा। डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA हसान जवेद का कहना था कि पहले मरले में सब्जी मंडी के मुकाम से तमाम मलबा हटाया गया है, जबकि दूसरे मरला में पार्क की 4 दीवारी का काम शुरू किया गया है। 52 कनाल रकबा पर मुहीत पार्क यकम मार्च से कबल शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में दांत और जबड़े का ऑपरेशन नामुमकिन, इंतजामी नाअहली ने मरीजों को खवार करके रख दिया। अस्पताल में तामीर और मुरम्मत से इलाज मुआलजा रुक गया। अस्पताल इंतजामिया की नाअहली से दांत और जबड़े के ऑपरेशन रुक गए। अस्पताल के तमाम शोबों के ऑपरेशन जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में किए जा रहे हैं। अलाइड अस्पताल के मरीजों के दांत जबड़ों के ऑपरेशन कहीं भी नहीं किए जा रहे हैं। MS गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल डॉक्टर आमिर हुसैन कहते हैं, हमारे पास जबड़े की सर्जरी की सहूलत ही दस्तयाब नहीं है। अलाइड अस्पताल के MS डॉक्टर शर्जील का कहना है, सारी मशीनरी जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद मुंतकिल कर दी गई है। मरीज शदीद परेशानी में कभी कहीं तो कभी कहीं जाने पर मजबूर। एक मरीज के तीमारदार का कहना है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। बस इधर आ गए, जलील हो रहे हैं जी। ये बोलते हैं गुलामाबाद चल जाओ, गुलामाबाद बोलते हैं जनरल में चल जाओ जी। काम ही नहीं हो रहा है जी। बस मरीज जो है जलील हो गए जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है लाइट का जी। गरीब मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने लगे। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला जंग की वाहिद सिटी स्कैन मशीन एक बार फिर खराब। 4 रोज से CT स्कैन मशीन खराब, मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। आउटसोर्सिंग के बावजूद भी CT स्कैन मशीन की हालत ना बदल सकी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग की वाहिद CT स्कैन मशीन दोबारा खराब हो गई। 4 रोज से CT स्कैन मशीन खराब, मरीज रुल गए। दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर CT स्कैन कराए वापस लौटने पर मजबूर हैं। गरीब निजी अस्पतालों से CT स्कैन नहीं करवा सकते। 4 रोज से चक्कर लगा रहे हैं। मरीजों के अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शिकवे शिकायत में इजाफा होने लगा। तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई यहाँ पेश हुई हैं आने में, और आगे CT स्कैन मशीन ख़राब है। अब मजबूर है मुझे बाहर जाकर CT स्कैन करानी पड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी फीसें जो हैं वो ख़त्म की जाएं, क्योंकि अभी 2500 रुपये CT स्कैन की फ़ीस हमने पे की है, और बाकी उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मेडिसिन इनके पास नहीं थी, वो लिख के दिया, वो बाहर से लेने गए हैं तो वो बाहर से भी नहीं मिल रही थी, तो वो मतलब ब्लैक में लोग सेल कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो मेडिसिन मिली है। गरीब आदमी क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि कोऑपरेट करें। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक CT स्कैन मशीन जल्द फाल कर दी जाएगी। इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जल्द मशीन की मुरम्मत हो जाएगी। आपको पता है ये 2008 की मशीन है, वारंटी आउट हो चुकी है इसकी, और वक्तन फ़क्तन कभी कभी ख़राब हो रहती है। हमने सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हुआ है लाहौर की पार्टी से। तो जुमेरात को ये मशीन ख़राब हुई थी, जुमेरात को हमने उनको बुलाया था, वो आए थे, उसका मदरबोर्ड वो साथ ले गए। आज उम्मीद है वो आएंगे, इसको इंशाल्लाह फंक्शनल कर देंगे। आज शाम तक या सुबह तक ये चल जाएगी।
شہریوں نے حکام بالا سے ایکشن لینے اور ہسپتال انتظامیہ سے بار بار مشین خراب ہونے پر باز پریس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ ماں بچہ صحت پروگرام سے متعلق علاج اور مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ، دسمبر میں 3 روزہ آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ محکمہ صحت کے ملازمین گھر گھر جا کر حاملہ خواتین اور غذائی کمی کا شکار بچوں کو تلاش کریں گے۔ ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت حکومت علاج اور مالی امداد فراہم کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کو ماں بچہ صحت سے متعلق علاج کے ساتھ مالی امداد بھی ملے گی۔ اس حوالے سے دسمبر میں 3 روزہ آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کے ملازمین گھر گھر جا کر حاملہ خواتین اور غذائی کمی کا شکار بچوں کو تلاش کریں گے۔ حاملہ خواتین کو سہ-ماہی پر 2000 روپے، بیٹی کی پیدائش پر 2500 روپے اور بیٹے کی پیدائش پر 2000 روپے دیے جائیں گے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، CT 41 فیصل آباد۔ FBR کا ٹیکس وصولی کا ہدف خطرے میں پڑ گیا، 52 کیسز میں حکم امتناع جاری۔ فیصل آباد میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران حقائق کے منافی ٹیکسز لگانے پر FBR کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ رواں مالی سال کے دوران ٹیکس گزاروں کی بڑی تعداد نے FBR افسران کے فیصلوں کے خلاف مختلف عدالتی فورم سے رجوع کر لیا۔ 52 کیسز میں حکم امتناعی جاری۔ ریجن میں رواں مالی سال کے دوران 52 ٹیکس گزار کمپنیوں نے مختلف عدالتی فورم سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ اور اپیلیٹ ٹریبیونل نے FBR کو 1 ارب 30 کروڑ روپے ریکوری سے روک دیا۔ ٹیکس گزار کمپنیوں نے FBR کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے عدالتی فورم سے ریلیف حاصل کیا۔ ٹیکس گزاروں کے مطابق FBR نے حقائق کے منافی ٹیکسز لگائے۔ دوسری جانب کمشنر FBR سجاد امجد کہتے ہیں اسٹے آرڈرز کے ذریعے ٹیکس گزاروں کو عدالتیں عارضی طور پر ریلیف فراہم کرتی ہیں۔ بیشتر کیسز میں یا تو دورانیہ پورا ہونے پر حکم امتناعی ختم ہو جاتے ہیں یا پھر تحقیقات مکمل ہو جاتی ہیں اور ریکوری کی اجازت مل جاتی ہے۔ کورٹ جو ہے وہ جب تک پھر اس اپیل کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا یا کچھ مخصوص دنوں کے لیے یا مہینوں کے لیے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے، اور لیکن اس کی بھی بعض اوقات جو ہے وہ مدت جو ہے ہائر جو کورٹس ہیں انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ 180 دن سے زیادہ جو ہے وہ آپ اسٹے نہیں دیں گے۔ FBR حکام کے مطابق ٹیکس کیسز میں اسٹے آرڈر قانونی کارروائی کا حصہ ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ہمراہ عمیر عظمت، CT 41 فیصل آباد۔